بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا نمونہ حکومت ہے اور کیا نمونہ قیادت ہے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے اپنے کہے کے اوپر یو ٹرن لے لیا ہے عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ جہاں پر یو ٹرن جتنے سائنز ہوتے ہیں نا، یہ ٹریفک کے لگے ہوتے ہیں یو ٹرن، وہاں پہ یا تو پی ٹی اے کے جھنڈا لگا دینا چاہیے۔ اب لوگوں کو اتنی پہچان ہوگی، یا خان صاحب کی تصویر لگا دینی چاہیے۔ زیادہ وہ مطلب محنت کرنے کی لوڑ نہیں کہ انج کر کے یو ٹرن بڑھاؤ، سٹیکر لو، تصویر چھاپ دو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یو ٹرن لینا ہے تو۔ تو یو ٹرن یہ ہے کہ کل تک وزیر اعظم صاحب نے پہلے کابینہ میں کھل کھلا کے یہ والی بات کی جی کہ ہم نے بلیک میل نہیں ہونا، ہم نے جناب یہ کوئی طریقہ ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے جو گفتگو فرمائی کابینہ کے اجلاس کے بعد، اور کابینہ کے اجلاس میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ کاف بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں، مطلب پاکستان کی پاور پالیٹکس کا ان سے زیادہ اچھا تجربہ شاید کسی اور کو نہ ہو، یعنی پاور پالیٹکس کا مطلب سمجھیں کہ وہ جو سینس کر جاتے، اسمیل کر جاتے ہیں کہ یار کہ پاکستان کے جو طاقت کے مراکز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے، اور پاور پالیٹکس خود ہی کیا ہے ان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے۔ انہوں نے کھل کھلا کے وزیر اعظم صاحب کو باور کروایا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، جرم سے آگے نہیں آن دینا، تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں، اتنا خون خرابہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں ہوا کے کس گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے، نہیں میں نے نہیں، یہ وہ۔ انہوں نے کہا یار آپ خود دھرنے دیتے تھے، اور آپ پھر اگر جو پولیس کو مارے وہ کوئی پولیٹیکل کارکن ہوتا ہے؟ آپ نے خود جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اور جس طرح تھانوں میں گھس کے آپ نے لوگوں کو چڑھایا، اور آپ کے پولیٹیکل کارکنوں نے پولیس کو جس طرح بچھا کے لتاڑا، مطلب وہ ڈنڈے، وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ ایک ایس ایس پی تھے سندھی ہمارے جنیجو صاحب، کوئی اس طرح کا نام تھا ان کا، وہ بڑے دبنگ ان کی انٹری ہوتی تھی، وہ ان دنوں دبنگ فلم بھی نئی آئی تھی، تو وہ شو یہی کرتے تھے کہ وہ رابن ہوڈ پتہ نہیں کیا ہے، چلبل پانڈے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہتے ہیں کہ وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی کل کے اجلاس میں، اور کل رات کو ہی خبریں یہ ہیں، ہمارے دوست ہیں نعیم بٹ صاحب سما ٹی وی میں کام کرتے ہیں، بڑے پکی خبر ہوتی ہے ان کی اور اندر کی خبر لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے خبر دے دی صبح میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ تو کم لگ گیا، اور ایک اور یو ٹرن انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ پارٹیاں آئی تھیں، وہ سعد رضوی صاحب کو جیل سے لے گئی ہیں، اور اب جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کسی خاص مقام کے اوپر مذاکرات جاری ہیں، اور ان مذاکرات میں جو ہیں اپنا سعد رضوی صاحب وہ شامل ہیں، مفتی عمیر الازہری شامل ہیں، غلام عباس فیضی صاحب جو ہیں یہ شامل ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ٹیم بنائی تھی ان میں شیخ رشید صاحب تھے، وہ بھی پہلے کچھ کہتے تھے اور ادھر ہوا کا رخ دیکھ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب برے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیخ رشید صاحب کا جو قبلہ و کعبہ ہے پاکستان میں ان کی سیاست کا، اور وہ ہے گیٹ نمبر 4، اور اس سے وہ باہر نہیں جاتے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پٹھا گھیڑا گھیڑ رہے ہیں، تو وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے وہ والا شعر کہ ایک طرف میں کدا، ایک طرف صنم کا گھر اور ایک طرف میں کدا، تو یہ ہے ایک طرف صنم کا گھر ہے عمران خان صاحب اور ایک طرف میں کدا ہے، یا اس کو آپ کی مرضی ہے کہ یوں الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس وقت نا جگہ نا پیریاں پئیاں، یہی کہتے ہیں نا جی، یہی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل تک وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ تو جناب یہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پھر ابھی انہی کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے یا ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے۔ کل تک وہ بڑے مزے کے، اگر آپ نے کلپ نکال کے سنے ہو، نکال دو، آگ لگا دو، تباہ کر دو، مار دو، محلوں میں گھس جاؤ، اس طرح کی یہ باتیں کر رہے تھے شیر شید صاحب نون لیگ کے دور میں۔ یہی جو جن کے ساتھ اب یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور جو ان کو اب انڈین ایجنٹ لگتے ہیں ٹی ایل پی والے، ان کی ہلاشری، ان کو کھانے، ان کے جلسوں میں جانا، عمران خان صاحب کا ان کے بارے میں قصیدے پڑھنا، مطلب کوئی اخیر ہوتی ہے کہ یو ٹرن اور بے شرمی ہے۔ میں اس کو اگر سادہ الفاظ میں کہوں، ٹوٹل جس کو کہتے ہیں ننگی بے شرمی، برہنہ بے شرمی، تو وہ کر رہی ہے اس وقت حکومت، اور ان کو یہ نہیں کہہ لے کہ سمجھانے والے بہت تھے لیکن نہیں سمجھ آئی، پھر یوں ٹرن لیا۔ اب مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیم بنی ہوئی تھی نور الحق قادری صاحب، شیخ رشید صاحب اور راجہ بشارت صاحب، تو اب میرا خیال ہے کہ ان کی نہ تو کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے ٹی ایل پی کی نظر میں،
کہ ان سے بات ہو سکتی ہے. نہ ٹی ایل پی کی نظر میں اس وقت پرائم منسٹر آفس کی کوئی میرا خیال ہے کہ کریڈیبلٹی ہے کہ ان کی بات کسی بات پر اعتبار کرنا چاہیے. پاکستان میں یہ اس کو آپ وقت کا جبر کہہ لیں یا حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کے جب متحارب گروپ سامنے آتے ہیں تو گارنٹر کوئی اور ہوتا ہے. مطلب وہ اب میں کیا نام لوں, پچھلا جو معاہدہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ 2019 میں غالباً یا 18 میں, وہ جو دھرنا تھا فیض آباد کا, جس کے اوپر سو موٹو ہوا اور جس کے جرم میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ناکوں چنے چبوائے گئے, دھول چٹانے کی کوشش کی گئی, اور اب وہی فیصلہ نہ ماننے والے جو ہیں وہ اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے کہ اب کیا کریں. اس معاہدے کے اوپر جنرل فیض صاحب کے دستخط تھے, ڈی جی سی تھے تب وہ. تو اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کون مذاکرات کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ خفیہ مقام پر مذاکرات ہو رہے ہیں. جیل سے کسی ملزم کو لے کے چلے جانا, ٹریول کر جانا, یہ پاکستان میں کسی کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر آ کے عام جو سول محکمے ہوتے ہیں ان کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے کوئی ظاہر ہے کہ جن کے پر نہیں جلتے یا جن کے پر نہیں ہوتے وہی یہ والے کام کرتے ہیں. تو اس وقت صورتحال خوفناک ہے. کاموں کی سے آگے نکل کے چند کا قلعہ جو ہے گجرانوالہ کا, وہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ رکنے والے نہیں ہیں. اب اس کے اوپر اس کو آپ آئیڈیلائز کریں, اب آپ اس کو تنقید کریں. اس وقت جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کہہ لیں کہ خلاف پروپیگنڈا بہت, یا پروپیگنڈا نہیں کہنا چاہتے تو اس کو آپ کہہ لیں کہ ماحول سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زبردست بنا دیا گیا ہے. اور جو کل تک ان کو عاشق رسول کہتے تھے اور جو صحافی بھی خود کو کہتے ہیں اور قصیدہ گو ہیں کسی نہ کسی دربار کے, بنیادی طور پر صحافت کے نام کے اوپر تو کیا صحافت کرنی ہے, وہ اب ان کو پتہ نہیں کیا کیا بدماش, تو پتہ نہیں کیا 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 کہہ رہے ہیں. ہر جو الزام ہے وہ ٹی ایل پی کے سر پہ دیا جا رہا ہے. میں آئیڈیلائز نہ کرنا چاہ رہا ہوں, نہ میں کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ہلاشیری دینا وہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ بدقسمتی ہوتی ہے کسی بھی قوم کی جب معاملات سڑکوں پر اس طرح آ کے خون خرابے کی شکل اختیار کر جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرتا کون ہے, یہ ہو کیسے جاتے ہیں. ٹی ایل پی کے جو صاحبان ہیں, کیا ان کو پاکستان کی اوقات کا کل اوقات کا نہیں پتہ کہ ہم 2 دن بغیر قرض لیے کسی سے نہیں چل سکتے. مطلب پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. تو پائن یہ پاکستان کی اوقات کا ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ ہم کسی کا سفیر نہیں نکال سکتے. ہم ترکی نہیں ہیں یا ہم وہ فرانس نہیں ہیں. سمجھے نا بات کو, اس کو فرانس میں اور سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے امریکہ کا اور کسی اور ملک کا نا بندہ آسٹریلیا کا غالباً سفیر نکال دیے تھے انہوں نے. تو وہ سفیر نکال دیے تھے انہوں نے کیونکہ ان کو لگا کہ یار کہ یہ ہماری پریسٹیج کے خلاف ہے. اب بات چونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, بات جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کی ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے بھی ایمان کی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کھل کے بات ہو نہیں سکتی, اور لوگوں کو جو کہتے ہیں جس کو اس کے اوپر کنونس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو, لوگوں کو کنونس کر سکتی ہے. اور جو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کے ریلیونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں جو متحرک کر کے چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ یار کہ یہ ٹی ایل پی ہمیشہ جو ہے, اور ٹی ایل پی کیا ہو, پاکستان میں تو اس طرح کے تجربے کئی ہو چکے ہیں. تجربوں سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہم نے جب معاشرتی علوم پڑھا کرتے تھے نا, مطالعہ پاکستان, تو وہاں پر ایک بات لکھی ہوتی تھی کہ ہمارے اسلاف نے یہ ہندوؤں کو بتانا تھا کہ پاکستان ایک ایسی تجربہ گاہ ہوگی جس میں 1400 سال پرانے یا 1400 سال پہلے جو اصول وضع کیے گئے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے, وہ آج بھی اتنی کاریگر ہے. یار یہ پہلی بات تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کاریگر تھے جب ان پہ عمل کیا جاتا تھا. اب اگر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن بہرحال چلیں, تو پاکستان ایک تجربہ گاہ ہوگی جس پر ہم اسلامی قوانین جو ہیں ان پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں گے, لو یہ عمل ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ, کسی اور کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئی ہے, انہوں نے کیا نہیں انہوں ہر قسم کا تجربہ کرنا ہے پاکستان سائنٹیفک تجربات تو ہم نے نہیں کیے. اور جو وہ اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ کر کے جو تھے, جس کو کہتے ہیں سوشو پولیٹیکل جو ہوتے ہیں یا
सोशल साइंसेस जो होती है, सोशल साइंसेस जिसको कहते हैं, उसके तजर्बात तो हमने नहीं किए, बाकी तजर्बात हमने कर दिए। कभी वो हमने जनाब PNA पाकिस्तान नेशनल नाइस का तजर्बा किया, कभी हमने IGI का तजर्बा किया, कभी हमने पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट का तजर्बा किया, और कभी ये वाला तजर्बा किया, और हर तजर्बा हमारे मुंह के ऊपर आन पड़ा है। हर तजर्बे के रिजल्ट सेम ही निकलते हैं। अब ये पहली मेरा ख्याल है तारीख में पहला मौका है कि हमारे 2 तजर्बात इकट्ठे नाकाम साबित हो गए हैं। एक तजर्बा हमने इमरान खान साहब की सूरत में किया था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे और जो पहले की पॉलिटिकल पार्टियां उनको दफ़ा दूर करें और उनको जनाब आउट कर दें पाकिस्तान की रियासत और सियासत से। तो ये इमरान खान साहब की सूरत में एक जो नई पार्टी हमने यूँ करके बनाई है तजर्बागाह में, तो ये जनाब पाकिस्तान के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। वो तजर्बा हमारे मुंह के ऊपर आके लगा है। मतलब ये इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तशरीह करके समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिस तरह करके वो तजर्बा हमारे मुंह के ऊपर आके लगा है। दूसरा ये TLP वाला तजर्बा, ये तजर्बा हम कामयाब हो गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कामयाब हो। ये नवाज शरीफ के दौर में तो कामयाब हो गया था, अब कामयाब नहीं हो रहा। तो अब मेरा ख्याल है इसको फिर कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने सीखना कुछ नहीं है, पॉइंट ये है। और मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब को जो खौफ आ रहा है कि ये जो तजर्बा हो रहा है, ये जिस तरह नवाज शरीफ पर तजर्बा कामयाब हुआ था, ये कहीं मुझ पर भी तजर्बा कामयाब ना हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि शायद उस तजर्बे की कामयाबी के बाद तो संभालने वाली पार्टियां आगे मौजूद थी ना, कि जी आज हुकूमत जाएगी तो तैयार खड़े हैं। अब कोई तैयार खड़ा नहीं है। अब वो कहते हैं कि जनाब के आपने ये तजर्बा किया था इमरान खान साहब वाला, पहले आप इसका पूरी चस लें, इसके पूरे मज़े लें आप। अभी आपको स्वाद पूरा नहीं आया, हम चाहते हैं कि आपको पूरा स्वाद आए, और उसके बाद फिर जो है वो जो जब वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। तो लिहाजा जो साइंसदान हैं उन्होंने बजाय इसके कि इस तजर्बे से कामयाबी ये मिलती कि इमरान खान साहब कड़ेच होते तो आगे कोई संभालने वाला होता तो वो हो जाता, अब आगे संभालने वाला नहीं है। इसलिए साइंसदान मेरा ये ख्याल है कि ये चाह रहे हैं कि ये तजर्बा कामयाब ना हो, तो ये तजर्बा जो है ये ज़रा कंट्रोल में किया जाए, और जो चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाए। बड़ा मसला होता है सर, मोबाइल में थोड़ा जिहा बैटरी दे उत्ते ला के जनाब उन्होंने एक्टिव कर दो, फिर उसको डीएक्टिव। फिल्में देखें ना आप, वो जेम्स बॉन्ड हो या वो क्या है जी, वो मिशन इम्पॉसिबल वाला टॉम क्रूज़ है ना, हाँ शायद वही यही नाम है उसका। तो वो जनाब बेचारे उनकी दांतों तले पसीना आ जाता है उनको डीएक्टिव करते हुए मिसाइल। तो ये मिसाइल को अब डीएक्टिव करने की कोशिश हो रही है, और जो पाकिस्तान है मुस्लिम लीग काफ, वो इसमें बार बार इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश कर रही थी, और वो कोशिश में लगे हुए हैं। और उनके एक वज़ीर साहब हैं, उन्होंने भी आज जनाब गवर्नमेंट यानी कि सूबाई वज़ीर है पंजाब के, यासर अमार यासर नाम है उनका, उन्होंने मतलब कह लें कि हुकूमत को आज अच्छी खासी टेंशन दी है, टिकर शिकर जारी किए हैं चौधरी बरदरान ने उनके, और उनको कहा है हुकूमत को कि होश के नाखुन ने जिन वज़ीरों ने इनके ऊपर दस्तखत किए थे वो इसको ऑन करें। फैसल वाटा साहब जो हैं वो मुझे चलते आखिर में याद आ गई बात, ये हालांकि मैंने आपसे शुरू में करनी थी, कि फैसल वाटा साहब जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट फरमाया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी कि वज़ीर आज़म तो ये जिन्होंने मुआहदा किया था वज़ीरों ने, वो उसको आप जिम्मेदारी निभाएँ। वज़ीर आज़म दा तो कोई तल्लक ही नहीं इस मुआहदे के साथ, वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं था कि आपने मुआहदा कर दिया है। और ये कि जनाब मक्का और मदीना दोनों हरमैन के जो इमाम हैं वो आए, आलमी दुनिया आए, इनको समझाए, और पाए में नहीं होता। और दूसरी बात कि आप इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा कह रहे हैं, इमरान खान साहब मेरा मतलब है क्या पी के सोते हैं कि वो उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वैसे तो अपने मुंह से मान जाते हैं वो कि डॉलर का भी नहीं उनको पता होता कि डॉलर महंगा हो गया या रुपए की कीमत गिर गई है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता कि वो शेख रशीद को तो वापस भेज दें कि भाई तुम मैच नहीं देखना, तुम जाके मुज़ाकरात करो, और शेख रशीद 3 दिन का टाइम भी ले और इमरान खान साहब को पता ना हो कि यार चल क्या रहा है। तो अभी भी वो जो कह रहे हैं ना कि जी कि इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं था, फैसल वाडा साहब वो आदमी है जो कहते हैं ना आखिरी दवाई गोडे होते मलन वाले, तो इनको नहीं पता कि कौन सी बात कहाँ पे करनी होती है। फैसल वाडा साहब को चाहिए कि अभी भी वज़ीर आज़म से पूछ लें कि सर है जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात जारी ने साथ रिजवी नाल किसी खुफिया मुकाम दे उत्ते, इनका भी आपको पता है कि नहीं पता, वरना कल आपको कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था क्यों मुआहदा हो गया, कैसे मुआहदा हो गया। तो एक मजाक जारी है पाकिस्तान के साथ, और वो मजाक जिनका पैदा करदा है वो अब देख रहे होंगे कि क्या मजाक चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि नमूनों की हुकूमत है,
اور نمونوں کی حکومت چل رہی ہے، اور کیا نمونہ حکومت ہے کہ جس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر یو ٹرن لے لینا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اور جو ہیں مفتی عمیر الازہری صاحب اور غلام عباس فیضی صاحب کے ساتھ، وہ عمران خان سے پتہ کروا لیں کہ ان مذاکرات میں بیٹھا کون ہوا ہے، ورنہ کل کو ان کو پھر مسئلہ پڑ جائے کہ مجھے تو جس طرح ڈی جی آئی ایس اے کا نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے نہیں آپ نے بتایا تھا، مجھے اب بھی نہیں پتا کس طرح مذاکرات ہوتے، میں نہیں مانتا، پھر کوئی نواں میرا مطلب کٹا نہ کھل جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا دیکھ بھال لیں، کیونکہ ملک جو ہے نا اس کو ملک ہی رہنے دیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہنے دیں، کیا کہتے ہیں نا، بنانا ریپبلک نہ بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔